امریکی صدر ٹرمپ نے بہت بڑے بڑے دعوے کیے اور اب صورتحال یہ ہے کہ ان دعووں کی صداقت سامنے نہیں آ رہی، نہ ہی اس حوالے سے کوئی ٹھوس پیش رفت سامنے آ رہی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ امریکہ میں ٹرمپ کی مقبولیت کم ہونا شروع ہو گئی ہے، اور کم کس بنیاد پہ ہو رہی ہے؟ جو نعرہ ٹرمپ نے لگایا تھا کہ میں امریکہ کو بہت بڑی معاشی طاقت بناؤں گا ونس اگین، ان کے معاشی وعدے اس طرح کے ہیں کہ جن پر عمل درآمد آسانی سے ہو نہیں سکتا، اور عوام اب سوچنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ ہم نے کیا کیا۔ دوسرا معاملہ امریکہ کی فوجی طاقت کا ہے۔ اس حوالے سے جو سبکی اٹھانا پڑ رہی ہے وہ اپنی جگہ کا سوال ہے۔ کل امریکی وزیر دفاع نے ایک بیان جاری کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے امریکی فوج سے کہہ دیا ہے کہ وہ اگلے 5 سال کے دوران دفاعی بجٹ میں 8% کی کمی کرے، یعنی کہ دفاعی بجٹ ایک ایسی چیز ہے دنیا بھر میں کہ وہ ہر گزرتے سال کے ساتھ بڑھتا جاتا ہے۔ امریکہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم تو اس کو 5 سال کے اندر 8% کم کریں گے، یہ ان کا آرڈر ہے۔ اس وقت امریکہ کا جو دفاعی بجٹ ہے وہ ذرا آپ اندازہ لگائیں کتنا بڑا اس کا حجم ہے، وہ کم و بیش 884 ارب ڈالر کا ہے۔ جب آپ نے پوری دنیا کے اندر اپنی انسٹالیشن رکھنی ہو، اپنے ٹروپس رکھنے ہوں، تو خرچہ کم تو نہیں ہوگا۔ لیکن ہزیمت کیا ہے؟ ہزیمت یہ ہے کہ ٹرمپ نے جو اعلان کیا تھا کہ میں غزہ کی پٹی کو خالی کراؤں گا، یہاں پر ریزارٹ بنے گی اور یہ امریکہ کے تسلط میں ہوگا پورے کا پورا علاقہ، یہ سارا پلان بہہ نکلا ہے۔ کیسے بہہ نکلا؟ حالات کا دھارا اس طرح سے تبدیل ہوا کہ سعودی عرب کو ایک مرکزی اہمیت حاصل ہو گئی۔ آپ نے دیکھا کہ ابھی 3 روز پہلے امریکہ اور روس کے جو مذاکرات ہیں وہ سعودی عرب میں ہوئے ہیں، اور سعودی وزیر خارجہ بھی اس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس میں یوکرین کا مسئلہ ڈسکس ہوا، اس میں غزہ کا معاملہ ڈسکس ہوا۔ آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ جو معاملات علاقائی ہیں یہ بین الاقوامی ڈسکس ہوئے، لیکن اہمیت اس کی یہ ہے کہ یہ سعودی عرب کے اندر ہوا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ سعودی عرب کی اب جو علاقائی اور عالمی سیاست میں حیثیت ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے۔ اس کی بھی 2 وجوہات ہیں۔ سعودی عرب کی پہلے چپکلش تھی ایران کے ساتھ، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ہمیں آپس میں لڑوایا جا رہا ہے تو سعودی عرب نے خود چین کو ریکویسٹ کی کہ آپ ہمارے ایران سے صلح کرا دیں۔ یہ صلح ہو گئی، یہ معاملہ حل ہو گیا۔ اس کے بعد جو اسرائیل کے ساتھ ایک ٹینشن چل رہی تھی خطے میں مسلمانوں کی، اس میں بھی ظاہر ہے بہت ساری پیش رفت اس حوالے سے ہوئی کہ کچھ امریکہ مذاکرات کراتا رہا، کچھ یہ براہ راست کرتے رہے کہ جنگوں سے بچا جائے فی الحال۔ یہ شام کے اندر جو تبدیلی آئی یہ غیر متوقع بھی ہے اور بڑی اسے کہتے ہیں ڈراسٹک چینج۔ اس نے پورے خطے کی صورتحال کو بدل دیا۔ ابھی آپ اس پہ نہ جائیں کہ ان کے اسلحہ خانے تباہ ہو چکے ہیں، ان کے پاس بہت بڑے کوئی ریگولر آرمی نہیں ہے، فلان، یہ سارا کچھ ہو جائے گا۔ یہ خبریں سامنے آ چکی ہیں کہ بشار الاسد جو ہیں انہوں نے فرار ہوتے ہوئے تمام ملٹری انسٹالیشنز اور جہاں جہاں ان کے اسلحہ خانے تھے ان کے نقشے فراہم کر دیے تھے اسرائیلی فضائیہ کو، اور ٹارگٹ بمباری ہوئی تھی۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ وہاں حکومت تو آ چکی ہے احمد الشرع کی، اب آگے سے یہ پورے خطے کے اندر جن کا کنٹرول ہے وہ بڑا۔ اب سعودی عرب پر حملہ کرنا کسی ملک کے لیے آسان نہیں ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، اگر ہم ایزیوم کریں کہ اسرائیلی کوشش کریں تو وہ بھی نہیں کر سکتا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ پورا عالم اسلام اس میں کود پڑے گا۔ ترکی کی فوجیں شام کے راستے آ جائیں گی اور وہ بھی پھر ایک بہت بڑا ماز کھل جائے گا، سارے ملک اس میں ملوث ہو جائیں گے۔ پھر کیا امارات اور کیا قطر کا چھوٹا ملک، کیا بڑا ملک، کیا مصر، یہ بہت بڑی جنگ ہوگی، اور اس کا امریکہ کو بھی اندازہ ہے۔ امریکہ اب جنگوں سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب ہوا کیا ہے؟ سعودی عرب نے امریکی صدر ٹرمپ کی جو دھمکی، وارننگ یا پلان تھا اس کو ایک طرف کر دیا۔ انہوں نے کہا جی ہم تو 2 ریاستی حل کی طرف جائیں گے۔ مصر اس حوالے سے کام کر رہا ہے کہ معاملے کو حل کیسے کرنا ہے۔ معاملے کا حل اس طرح سے نکل رہا ہے کہ مصر نے کہا ہے جی ہم یہاں آئیں گے، ہماری کمپنی آئیں گی اور ملٹائی نیشنل کمپنی آئیں گی، فلسطینیوں کو اس سرزمین سے بے دخل کیا جا سکتا ہی نہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور یہ ساری جو عرب لیگ ہے اس کا فیصلہ، سارے مسلمان ممالک کا فیصلہ ہے، پورا یورپ اس کا حامی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہاں ہم ایک تو پہلے عارضی رہائش گاہیں بنائیں گے اور اسی دوران ہم
इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे। अब ये कंसेंसस होता जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर। फ्रांस भी यही चाहता है, जर्मनी भी यही चाहता है, बरतानिया भी यही चाहता है, चीन भी यही चाहता है, रूस भी यही चाहता है, जापान भी यही चाहता है। अमेरिका के लिए मुश्किलात क्या हैं कि हर गुजरते दिन के साथ ट्रंप की मुखात बढ़ रही है। जैसे यूरोपीय यूनियन ने कहा कि आपने जो यूक्रेन के मतलब बयान दिया है वो गलत है, उसके सदर जमहूरी तौर पर मुंतखब हैं। इस तरह आपने देखा कि यूनान के सदर बरतानिया गए हैं तो उन्होंने जाकर कहा कि भाई अमेरिका एक साइड पे हो गया है, अब हमें अपनी दिफाई जो इस्तेदाद है उसको बढ़ाना होगा और मिलकर साथ चलना होगा। और एलॉन मस्क ने भी अमेरिका के अंदर वार्न किया है। उन्होंने कहा जी अमेरिका बैरून मुल्क जो ऑपरेशन है अपने कम करे, ख़त्म करे, पीछे हटे, यानी कि खर्चे घटाए। इस सूरत हाल के अंदर अब ये बात तकरीबन यकीनी है कि ट्रंप का जो मंसूबा जो गज़ा के हवाले से था वो समुंदर में गिर चुका है, और इसमें सारे के सारे जो पत्ते हैं इस खेल के वो सऊदी अरब के हाथ में आ गए हैं। आने वाले दिनों में ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान की अहमियत है वो भी अब बहुत बढ़ गई है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि आर्मी चीफ बरतानिया के दौरे पर गए तो उन्हें गैर मामूली प्रोटोकॉल मिला। आपने उसके मनाजर देखे होंगे। ये बिला वजह नहीं होता, एक रवायती दौरा होता है। एक ये होता है कि मुल्कों ने अपने ताल्लुकात की नोयत अपनी स्ट्रेंथ शो करनी होती है। उससे भी बहुत सारे ममालिक की नींदें उड़ गई हैं कि पाकिस्तान की जो फ़ौजी हैसियत है वो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है और पाकिस्तान की सफारती हैसियत में भी इजाफा हो रहा है। ये सारा मंजर कुछ इस तरह से तरतीब पा रहा है कि जिसमें तो ये है कि गज़ा के एरिया में जो कुछ होगा वो इस तरह से होगा कि जंग बंदी को मुस्तहकम किया जाए। उसमें मुमकिन है हमास को भी रोका जाए कि अब आप जंग बंदी की तरफ जाएँ, क्योंकि नुकसान तो बहुत हुआ है, और लेकिन फ़लस्तीनी बेदखल नहीं होंगे। मैं समझता हूँ कि ये अमेरिका, खुसूसन प्रेसिडेंट ट्रंप की एक बहुत बड़ी नाकामी है। बहुत शुक्रिया।